اسرائیل کی غزہ میں جنگی حکمت عملی نے اس کے سب سے بڑے مددگار ملک امریکہ کو دوہری مشکل اور شدید دباؤ میں ڈالا ہوا ہے۔ اسرائیل کی جنگی حکمت عملی اور آئندہ کے منصوبوں پر امریکہ مسلسل اختلاف کر رہا ہے اور اسرائیل کو قائل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اسرائیل امریکہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اس نے مزید آگے بڑھتے ہوئے غزہ پر قبضہ کرنے کے عزائم بھی ظاہر کر دیے ہیں، جس پر امریکہ راضی نہیں ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ امریکی تجاویز پر عمل درآمد نہ کرنے کے باوجود بھی امریکہ اسرائیل کی سفارتی، مالی اور عسکری امداد بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور جنگ بندی کی عالمی کوششوں میں بھی امریکہ ہی سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے لیے امریکہ نے 14 ارب ڈالر سے زائد کی فوری امداد منظور کی تھی۔ ساتھ ہی امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قراردادوں کو بھی مسلسل ویٹو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر امریکہ نہ صرف خاموش ہے بلکہ اسرائیل کی کارروائیوں کو جواز بھی دیتا آ رہا ہے، مگر اس سب کے باوجود اسرائیل امریکہ کی عارضی جنگ بندی کی تجویز کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے جنگ بندی کی جائے تاکہ غزہ میں امدادی سرگرمیاں ہو سکیں اور بدلے میں کچھ یرغمالی رہا ہو سکیں۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے جنگ میں کم از کم 3 دن کے وقفے کی بات کر رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے فرانسیسی خبر رسائی ادارے AFP نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ قطر میں 3 دن کی جنگ بندی کے بدلے میں 12 یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان یرغمالیوں میں 6 امریکی شہری بھی شامل ہیں، اور یہ واضح رہے کہ اسرائیل عارضی جنگ بندی کو بھی تمام یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کر چکا ہے اور امریکی تجویز کو مسترد کر چکا ہے۔ مگر صرف یہی نہیں، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اب ایک اور اختلاف بھی سامنے آ گیا ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ نے اس منصوبے کی مخالفت کر دی ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ ٹوکیو میں G7 کے اجلاس کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی اسی موقف کو دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ میں ایک ٹرانزیشن پیریڈ کی ضرورت پڑے گی، اور یہ لازمی ہے کہ فلسطینی عوام ہی غزہ کی حکومت میں مرکزی کردار ادا کریں۔ غزہ پر اسرائیلی قبضے سے متعلق امریکی موقف کے حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے CNN نے بھی ایک تفصیلی خبر شائع کی ہے، جس کے مطابق وائٹ ہاؤس نے جنگ کے بعد کے منصوبوں سے متعلق اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ نہیں سمجھتا کہ اسرائیلی فورسز کو غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہیے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر اب بھی سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پر قبضہ کرنا اچھا نہیں ہوگا، یہ اسرائیل اور اسرائیلی عوام کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جان کربی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی خطے میں بات چیت کا ایک حصہ ہی یہی ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کیسا ہونا چاہیے، وہاں کیسی حکومت ہوگی، کیونکہ غزہ جنگ کے بعد جیسا بھی نظر آئے لیکن ویسا نہیں نظر آ سکتا جیسا 6 اکتوبر کو نظر آتا تھا، یعنی غزہ میں حماس کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ خبر کے مطابق گزشتہ مہینے ایک انٹرویو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہہ دیا تھا کہ غزہ پر قبضہ کرنا اسرائیل کی ایک بڑی غلطی ہوگی، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان حالیہ ہفتوں میں جنگ سے متعلق فاصلہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بلنکن نے گزشتہ ہفتے یرغمالیوں کی رہائی، غزہ میں امداد اور سویلینز کو غزہ سے نکالنے کے لیے اسرائیل پر جنگ میں وقفے کے لیے زور دیا تھا، لیکن نیتنیاہو نے اس تجویز کو ہی مسترد کر دیا تھا۔ جبکہ واشنگٹن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے بتایا کہ انہوں نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے بات کی تھی اور ان سے انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے پر غور کرنے کے لیے کہا تھا۔ یعنی امریکہ 2 چیزیں واضح کر رہا ہے، انہیں یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ کرے، اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ غزہ حماس کے کنٹرول میں چلا جائے، لیکن خود حماس نے اس حوالے سے امریکہ کو واضح جواب دے دیا ہے کہ غزہ کی حکومت کا معاملہ صرف اور صرف فلسطینیوں کا ذاتی معاملہ ہے، کوئی بھی طاقت اس حقیقت کو نہ تبدیل کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی خواہش مسلط کر سکتی ہے۔ حماس نے جان کربی کے بیان کو محض ایک خیال قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ حماس فلسطین کی آزادی کی قومی تحریک ہے جو ہر گھر میں وجود رکھتی ہے۔ حماس قوانین اور روایات کے مطابق فلسطین پر قبضے کے خلاف مزاحمت کا حق رکھتی ہے۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق امریکی کوششوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ ایران اور حزب اللہ سمیت دیگر مزاحمتی تحریکوں کو بار بار خبردار کر رہا ہے کہ وہ ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جس سے خطے میں جنگ پھیل جائے، لیکن دوسری طرف خود اسرائیل جنگ میں ایران اور حزب اللہ کو گھسیٹ رہا ہے اور انہیں اشتعال دلا رہا ہے۔ نیتنیاہو نے حزب اللہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر حزب اللہ جنگ کا مکمل محاذ کھولتی ہے تو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرے گی۔ دھمکیوں کے ساتھ ساتھ حزب اللہ اور بارڈر پر اسرائیلی فورسز کی جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات فضائی حملہ کر کے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا اسلحے کا ذخیرہ تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس وقت بھی اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر فضائی حملے کر رہے ہیں، جس میں نقصان بھی ہو رہا ہے۔ جبکہ غزہ میں زمینی آپریشن سے متعلق اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ اب غزہ کے مرکز میں پہنچ چکا ہے، جس کا حماس تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں اب تک 10,500 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 4,324 بچے ہیں، جبکہ 26,475 افراد زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ کم از کم 2,550 افراد لاپتہ ہیں جو ملبے کے نیچے دبے ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے بھی 1,350 بچے ہیں۔ غزہ کے الشفا اسپتال کے باہر فلسطینی بچوں نے میڈیا کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ غزہ میں بچوں پر کیے جانے والے اسرائیلی مظالم پر توجہ دے۔
صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے 214 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے آج 2 پناہ گزینوں کے کیمپس پر بمباری کی، جس سے ایک کیمپ میں 15 اور دوسرے کیمپ میں 17 لوگ شہید ہو گئے، جبکہ صبح سویرے ایک اور حملے میں مزید 15 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اموات کی تعداد مزید بڑھنے کے خدشات ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، غزہ کی 23 لاکھ آبادی میں سے اب تک 15 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف زمینی آپریشن کے دوران 33 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ خود حماس کا دعویٰ ہے کہ القسام بریگیڈ نے غزہ میں مختلف مقامات پر 4 اسرائیلی ٹینکس تباہ کر دیے ہیں، بختربند گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی شہروں کی طرف راکٹس بھی داغے جا رہے ہیں۔